السلام علیکم ناظرین، مجھے خبر ہے کہ ساتھ میں ہوں عامر۔ ناظرین، سماجی ارتقائی عمل میں چیزوں کے بدلنے کو کارل مارکس نے سماجی حرکات کی سائنس کہا تھا، یعنی ایک ایسا حرکاتی عمل جس میں چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سماجی حرکاتی عمل کچھ زیادہ ہی تیز ہو گیا، اور جس تیزی سے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور معاملات بدل رہے ہیں وہ کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر عدلیہ کے معاملات میں خفیہ ایجنسی کے اثر انداز ہونے کے حوالے سے کافی سنگین الزامات لگائے، جس کے بعد پورا ملک اس خط کی ہاہاکار شور میں ڈوب کر رہ گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے تو دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور، پشاور اور سندھ ہائی کورٹ بارز ججز کی حمایت میں سامنے آ گئی ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے، اس کے ممکنہ نتائج اور نقصانات پر بات کرنے کے لیے کہ کیا کیا اس کے جو ہے وہ نقصانات سامنے آ سکتے ہیں، میرے ساتھ پینل پہ موجود ہوں گے سینئر جو قانوندان اعتزاز احسن صاحب، اس کے علاوہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب جو ہے وہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ پینل پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ممبر پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جو ہے وہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ میں سب سے پہلے اعتزاز احسن صاحب کی جانب بڑھتا ہوں۔ یہ پاکستانی سیاست کا منفرد اور دبنگ کردار ہیں، ایک زیرک سیاستدان ہیں، قانوندان ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں۔ ان کی ساری صورتحال پہ جو ہے وہ کیا رائے ہے، اس میں جو ہے سب سے پہلے رخ کرتا ہوں اعتزاز احسن صاحب کی جانب۔ سر اعتزاز صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، خط کے مندرجات بہت سنگین ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اٹھایا جانا چاہیے تھا بجائے کہ ججوں کی جانب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے؟ بہت ہی زیادہ سنگین ہے، بہت ہی۔ اس طرح کی شدت سے مداخلت اور دباؤ، اور جج صاحبان، اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے، وہ جو اغوا ہوتا ہے برائے بیان، اغوا برائے تاوان نہیں، اغوا برائے بیان، ایک نیا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ وہ اغوا برائے بیان یا اغوا برائے فیصلہ، وہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو اس خط میں یہ معزز ججز ہیں، سب سے بہترین ججز ہیں، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے بڑے آزاد منش اور کارنیلیس کے قبیلے سے، اور یہ ان پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ یہ بھی آ کے ہاتھ پڑے، اور انہوں نے ساری بات سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس رکھتی۔ بڑی موضوع ادارہ ہے اس کام کے لیے، بہت موضوع ادارہ ہے، اور انہوں نے بڑا پراپر کیا ہے۔ 6 کے 6 ججز یہ ہیروز ہے قوم کے، اور انہوں نے جو کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کو، کونسل کو ریفر کر دیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیف جسٹس سربراہ ہیں، ان کو سارے، بلکہ ایک کانفرنس سب چیف جسٹسز کی بلانی چاہیے، اپنی بلانی چاہیے، ایجنسیوں کے لوگوں کو طلب کرنا چاہیے، لیکن اس سے یہ حصے بات تقدم کے لیے اور ایک براڈر رکھنے کے لیے اس کو اس اجلاس میں تمام صوبائی اور وفاقی بار کونسل اور بار ایسوسیشن کے صدر اور سیکرٹری ہونا چاہیے بیچ میں ان کے، اور یہ ان کو اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ سر اعتزاز صاحب، بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ابھی فل کورٹ جاری ہے، شاید اس کے میں کوئی جو ہے وہ فیصلہ بھی آ جائے۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو معاملہ اٹھایا گیا ہے ججز محترم جو معزز ججز صاحب کی جانب سے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں تھی یہ ساری صورتحال، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا بجائے ججز کے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا؟ چیف جسٹس اسلام آباد تو اس معاملے میں دراصل مدعا علیہ ہے، رسپونڈنٹ ہے، وہ تو خود اس کٹہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو جب ججز جا کے یہ اس طرح کی بات کریں تو ان کو ایکشن لینا چاہیے، بجائے وہ کہے کہ جی میں نے بات کر لی ہے وہ ایجنسی والوں سے، اور وہ کہتے ہیں اب آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ بھائی جو پہلے تنگ کیا یا کچھ کیا ہے، آپ سپریم کورٹ کے، آپ ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو،
آپ کو تو بڑا سیریسلی بہت سنگین انداز سے ڈسٹرکٹ جج کسی پہ کوئی دباؤ ڈالے تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو تحفظ دیں گے، آپ اس کو حوصلہ دیں گے، آپ اس کو آزاد فیصلہ لکھنے اور کرنے کی جرت دیں گے. یہ آپ میں ہونی چاہیے جرت. پر اگر آپ ہی ساتھ ملے ہوئے دوسری طرف تو ایک تو ایجنسیوں والوں کے لیے فیلڈ ڈے ہے اور یہ فیلڈ ڈے دیا ہے گیا ہے اس کو. اب اس قسم کی چیز تو ہم سنتے ہی رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ کیا ہوا ہوگا، ایک یاد ہوتا تھا. پر یہ کافی عرصے سے عدلیہ کا زیر اثر رہنا، ایجنسیوں کے اور یا کئی ججز کا زیر اثر رہنا، یہ سنتے آ رہے تھے. پر اس طرح پھٹ کے زمین پھٹ کے اور یہ سامنے تو لاوا نہیں آ جائے گا باہر، ہمیں یہ نہیں پتا تھا. یہ تو بہت سیریس بالکل ہم سنتے رہتے تھے اور یہ اس طرح سامنے آنا یہ ایک واقعی میں سنگین معاملہ ہے. سر ان معاملات کا علم بتایا جاتا ہے کہ سابق چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال کو بھی تھا اور موجودہ چیف جسٹس کو بھی ہے. کیا ایسے ماحول میں جب ججز کو جان کو خطرہ ہو اور صورتحال یہاں تک ہو جیسے بیان کی گئی ہے تو انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہوں گے گزشتہ جو کچھ فیصلوں کے اندر؟ اب چیف جسٹس صاحب جو کہ ایک بڑے دبنگ چیف جسٹس رہے ہیں اور ان کے پاس موقع ہے، ان کو موقع ملا ہے اس معاملے کا پوری چھان بین کر کے اور مواخذہ کرے اور ان کا جو اس کے ذمہ دار ہے ان کا مواخذہ کرے. یہ کوئی بھی کسی بھی ادارے کا کوئی شخص کسی دوسرے ادارے پہ اور خاص کر عدلیہ کے ادارے پہ تو سول جج کو سفارش نہیں کر سکتا. اس کی مجال نہیں ہونی چاہیے. سول جج نے بھی جو فیصلہ لکھنا ہے 2 یا 3 فریقوں میں 4 فریقوں میں ان میں آپس میں انصاف کرنا ہے اور قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے، کسی کی ثوابدید کے مطابق تو نہیں کرنا. اعزاز صاحب اس خط کا حتمی اور منطقی نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اگر جوڈیشل کمیشن بنتا بھی ہے تو کیا اس کی سفارشات دلیرانہ ہوں گی اور ان پر کوئی عمل بھی ہوگا؟ یہ تو اب کہنا بڑا مشکل ہے. پہلے تو پاکستان 2 لفظ ہو گیا اور عبد الرحمان رپورٹ کو 20 سال بعد کسی حادثے واقعے کے باعث منظر عام پہ آئی اور کوئی کچھ نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک شاید ایسا ہی ہو جائے. لیکن ججز اگر کارنیلیس کی روایت پہ چلنے والے ہیں، حد تک کہ وہ تلاشی ہے اور چیف جسٹس منیر کی روایت کو رد کرتے ہیں تو پھر یہ انشاءاللہ عدلیہ بالکل اس میں مضبوط ہو کے اس چیلنج سے مزید مضبوط ہو کے مزید آزاد بنش ہو کے مزید بااختیار ہو کے نکلے گی. اعزاز صاحب کیا آپ کو اس ساری صورتحال کے بعد کوئی مؤثر وکلا تحریک کا آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ اس کی حتمی منزل کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عدلیہ بحالی تحریک تو چیف جسٹس کی بحالی کے بعد کوئی دورس اور انقلابی نتائج نہیں دے سکی تھی. جی ہاں، وہ بس چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب بس ایک طرف ہی چلنے شروع ہو گئے اور ذاتی قسم کا ان نے انتقامی کاروائیاں کی. وہ جیسا میمو گیٹ بنایا زرداری صاحب کے خلاف اور کوئی انتقامی قسم کا وہ سارا لگتا تھا، وہ اس میں ہم الجھ گئے اور گورنمنٹ کے جو مقاصد تھے، جو خواب تھے ہم نے دیکھے ہوئے، وہ پورے نہ ہو سکے. پر بہرحال اس دفعہ دیکھیں اور نوجوان ہیں اور زیادہ پرعزم نوجوان ہیں. تحریک کوئی تحریک نظر آ رہی ہے آپ کو کہ شاید شروع ہو سکتی ہے کوئی اس سے زیادہ؟ تو اب اگر ججز صاحبان وہ بھی ایک ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہے وہ اگر اس طرح اظہار بے بسی کر رہے ہیں تو اس وقت سے زیادہ تو کوئی زیادہ وقت ضروری نہیں ہے جب جو جوڈیشری ہے، جو عدلیہ ہے، اس کو ان بارز کی، ان وکلا کی بیک اپ کی ضرورت ہوگی. جی بالکل ہو سکتی ہے.
اور اس میں بار کے عہدیداروں کو آگے بڑھنا ہوگا اور لیڈ لینی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ بہت اس سے افسردہ بھی ہیں اور انگیز بھی ہو رہے ہیں اور تیس خواہ بھی ہے کہ یہ کیوں ججز کے ساتھ، کون سا ادارہ ہے جو ججز کو ہمارے ملک میں اس طرح پریشر اور دباؤ ڈال سکتا ہے یا ڈالنے کا خیال کر سکتا ہے. سر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حامد خان صاحب کے کردار پہ بڑے سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حامد خان صاحب جو ہے وہ ایک بڑے گروپ کے اس وقت لیڈر ہیں، لیکن ان کی جانب سے جس طرح ریزسٹنس، مزاحمت یا کال آنی چاہیے اس طرح نہیں آئی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کا اندرونی مسئلہ ہے، اس پہ میں کیا کامنٹ کروں گا. جو وہ سمجھتے ہیں وہ غالب کو اکثریت ان کی جو کچھ سمجھتی ہے وہی درست ہوگا. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. چلیں سر، سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے پہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ ڈی لیجیٹیمائز کر سکتی ہے ہر اس شخص کو. اگر وہ کہہ دے کہ اس کی یہ ملازمت پہ نہیں رہ سکتا، کسی کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ دے تو اس کا ملازمت میں رہنا تو ممکن نہیں ہے. یہ اختیار تو سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے نا. یہ قلم، یہ اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں کی طاقت کا. پر یہ اگر ایک چیز ڈی لیجیٹیمائز کر دے تو وہ ڈی لیجیٹیمائز ہو جاتی ہے. ان کو عہدوں سے ہٹایا جا سکتا ہے جو بھی ملوث اراکین جو آپ کریں. جس کو سپریم کورٹ، میں کہہ رہا ہوں نا، جس کو ڈی لیجیٹیمائز کر دے گی وہ عہدے پہ نہیں رہ سکے. اور سر یہ جو کوئی گزشتہ 1.5 برس میں جتنے جو فیصلے ہوئے ہیں انہی جج صاحبان جنہوں نے اب تو برملا بتا دیا ہے کہ وہ دباؤ میں تھے، تو یہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں حالیہ، کیا ان کی قانونی حیثیت اب کیا ہوگی؟ ان 6 میں سے تو ایسے فیصلے ان کے طرف سے تو مجھے نہیں لگتا ہوئے. پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک باندھا ہوا تھا پٹیشن کا کہ سب پٹیشن ان کے پاس ہی جائے گی، ایک مخصوص جماعت کی اور ایک مخصوص لیڈر کی. اس سے جتنی جو درخواستیں وہ منتیں کرتے رہے کہ ان کے وکیل کے لیے آپ نہ سنیں، اور وہ اپنے سامنے ہی لگا کے، اور غالباً کسی کو انہوں نے ایشورنس دی ہوگی کہ وہ پٹیشن نہیں چلنے دیں گے یا درخواستوں کو برابر نہیں ہونے دیں گے. تو وہ اس لیے ہی بیٹھتے تھے، وہ ہر کیس نہیں بیٹھتے تھے. ہر کیس پہ یہ اعتراض ہوتا تھا ان کی موجودگی پر یہ جو 6 ہمارے اس وقت جنہوں نے یہ شکایت کی ہے، ان کی طرف سے تو کوئی ایسا فیصلہ میرے ویٹ میں نہیں آتا. اگر کوئی فیصلہ ہو تو اس کے حوالے سے کوئی اپیل دائر کی جا سکتی ہے؟ کچھ ایسا قانونی پہلو اس میں آ سکتا ہے سامنے؟ اگر سپریم جوڈیشل کونسل کچھ کرے؟ نہیں سر، اگر یہ جو 6 ججز ہیں ان کی جانب سے اگر کوئی فیصلہ ایسا آیا ہے خان صاحب کی جانب سے، میں یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی، تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا رستہ ہے کہ اب کیونکہ ان کی اس خط کے بعد اس گراؤنڈ کے ساتھ اس کو دوبارہ کوئی اپیل دائر کی جا سکے؟ کوئی یہ اگر کسی کے خلاف اپنے فیصلوں پہ یہ تو لے سکتے ہیں اب گراؤنڈ کے، یہ دباؤ کے تحت ہوا ہے اور دباؤ ایجنسی کی دباؤ کے تحت ہوا ہے. یہ تو ان کی تائید کرے گا ان کے موقف کو، عمران کے موقف کو، اور یہ خط لکھا تو وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس میں حتمی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو فیصلہ ہو گیا ہے. جی انہوں نے درخواست میں ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، صدر چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور بھارتی چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کے. تو وہ اس کا اب دیکھیں کیا فیصلہ. میرا خیال ہے کہ جو بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہوگا وہ اس حوالے سے اہم ہوگا. سر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اس میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی پوزیشن جو ہے وہ کافی آکورڈ ہوگی اس خط کے بعد.
تو ان کے جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ بھی بڑا زور پر کرتا جا رہا ہے. اس ساری پوزیشن پہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک ایسے اعلیٰ عہدے پر فائز جج کو جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ کم از کم کلیئر کرنی چاہیے, اور اگر استعفے کا مطالبہ ہے, چلو اگر استعفیٰ نہیں بھی دینا تو کم از کم اپنی پوزیشن تو اب وہ کلیئر کرنی چاہیے ان کو. نہیں کلیئر کرنی پڑے گی, پر کیا کلیئر کریں گے؟ وہ تو اگر بنا شمس ہے ان کی جانبداری, وہ تو ہر وقت ہی رہے ہیں, اور باقی تھے بھی. یہ اکثریت تو ساری اسلام آباد ہائی کورٹ کی ان کے خلاف کری. ٹھیک ہے سر, میں تھوڑا اسی حوالے سے آپ کی کتاب کا میں حوالہ, میں نے آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ نے اپنی کتاب میں ڈیوائیڈڈ بائی ڈیموکریسی میں نے آپ میں پڑھی تھی ایک دفعہ, اس میں آپ نے کہا تھا انڈیا اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان میں جمہوریت کی کمزوری کی بنیادی وجوہات کو آپ نے موضوع بنایا تھا. وہ وجوہات جو ہیں وہ آج یہ ساری جو صورتحال نظر آ رہی ہے, وہ وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ وجوہات کبھی دور ہو سکیں گی؟ یار یہ بیٹھ کے علیحدہ ایک کریں گے, میں آپ کے ساتھ کسی وقت بھی کر لوں گا اس پہ کتاب پہ, کیونکہ وہ ایک وجہ نہیں ہے نا, 5-6 ہیں, اور پھر ان کی کچھ الیبوریشن ہوگی, وہ لمبا کام ہو گیا. آج اسی پہ اکتفا کرو. ٹھیک چلیں. حسن صاحب جو تھے انہوں نے ساری صورتحال کے اوپر جو ہے وہ بڑا تفصیلی اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر پیش کیا. انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی جو صورتحال ہے اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہوگی کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل جو سے کیا فیصلہ دیتی ہے. ان کا جو کہنا تھا کہ یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر جو جتنے بھی چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ انتہائی سنگین ہے. اس سے پہلے ہم صرف یہ سنتے تھے, اس سے پہلے یہ صرف باتیں جو تھی وہ بیڈ روم میں یا اس میں جو ہے وہ گوسپ کے طور پہ لوگ جو ہے وہ کرتے تھے. اب جو اعلان ججز کی جانب سے ایسا خط سامنے آنا جو ہے وہ صورتحال کی سنگینی کا, جو پہلے صورتحال تھی اب اس کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ لگانا جو ہے وہ آرام سے لگایا جا سکتا ہے. ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ صرف اب آکورڈ نہیں ہے بلکہ وہ بڑی واضح ہو گئی ہے, اور ان کے حوالے سے ان کو ایک حتمی فیصلہ اب لینا پڑے گا.